السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دھولانا کی تمام عوام سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ وہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں ہمارے امیدوار حاجی عارف علی صاحب کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر کی شروعات کروں، میں ایک اور اچھی خبر سنانا چاہتا ہوں۔ مجلس اتحاد المسلمین الحمدللہ آپ لوگوں کے جوش، جذبے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اسے طاقت مل رہی ہے، اور اتر پردیش کے اندر آئے دن الگ الگ پارٹیوں میں رہنے والے جتنے بھی ہمارے لیڈرز تھے وہ مجلس کی طرف آ رہے ہیں۔ مجھے آج بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اتر پردیش کی عوام جانتی ہوں گی کمال یوسف ملک صاحب جو اس راجیہ میں ایکس منسٹر رہ چکے ہیں اور 5 بار کے ودھایک رہ چکے ہیں، وہ ان کے فرزند، ان کے لڑکے عرفان احمد ملک صاحب آج مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہمارے ڈومریا گنج 306 جو ہمارا چناوی چھیتر ہے، وہاں سے اب ہمارے جو مجلس اتحاد المسلمین کے پرتیاشی رہیں گے وہ عرفان احمد ملک صاحب رہیں گے، جو کہ کمال یوسف ملک صاحب کے لڑکے ہیں۔ میں انہیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور چاہوں گا کہ عرفان ملک صاحب اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آئے اور یہاں پر پارٹی میں شامل بنیں گے۔ مبارکباد۔ مبارک، آل دا بیسٹ آپ کو، اللہ کامیابی دے آپ کو۔ بہت شکریہ۔ شکر صاحب ملیے۔ مبارک صاحب آئیے۔ تو لیجیے، الحمدللہ مجلس دن بدن اتر پردیش کے اندر مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود کی تمام راجنیتک پارٹیوں کی یہی کوششیں چل رہی ہے، یہی سازشیں چل رہی ہے، سارے ષڈینتر کھیلے جا رہے ہیں کہ مجلس یہاں پر کامیاب نہیں ہونی چاہیے، مجلس یہاں پر مضبوط نہیں ہونی چاہیے، لیکن عوام جو ہے اس نے اس بار طے کر لیا ہے کہ اس بار وہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جائیں گے، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے، اور ان کی جو تڑپ اور ان کی جو لگن ہے، ان کی جو محنت ہے، پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار وہ اتر پردیش میں جتنی محنت کر رہے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے عوام نے بھی جس طرح کا بھروسہ، پیار اور دعائیں ان کے اوپر اٹھائی ہے، یہ دیکھتے ہوئے یقیناً جب اتر پردیش کے نتیجے آئیں گے تو بہت سارے راجنیتک پارٹیوں کو بہت تکلیف ہونے والی ہے۔ اسی لیے تکلیف ہونے والی ہے کہ وہ آج تک یہ سمجھتے تھے کہ اس راجیہ کا جو مسلمان ہے، دلت ہے، پچھڑا ورگ ہے، وہ ہماری جاگیر ہے، اور ان کا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم کو ووٹ دیتے رہنا اور ہم سیاست کے اونچی اونچی کرسیوں پر جا کر ہم بیٹھیں گے کر کے۔ لیکن اسد صاحب نے جب یہ اعلان کیا ہے کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اتر پردیش کی عام گلیوں سے بھی ہمارے نیتا تیار ہونے چاہیے، ہمارے وہ نمائندے تیار ہونے چاہیے جو اتر پردیش کی ودھان سبھا کے اندر جائے اور تمہارے جو مسئلے مسائل ہے اس کو پیش کرے۔ ورنہ آج تک ہم نے کیا دیکھا ہے، تمام وہ لیڈرز جو اپنی اپنی راجنیتک پارٹیوں کے لیے ایک غلامی کا کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اٹھو تو اٹھتے ہیں، بیٹھو تو بیٹھتے ہیں۔ مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں، مجلس کے جتنے بھی نمائندے ہوتے ہیں، یہ ایوان کے اندر بھی آواز اٹھاتے ہیں اور ایوان کے باہر بھی، چاہے سرکار کسی کی بھی ہو، آنکھ میں آنکھ ڈال کر اگر ان سے سوال کرنے کی اگر کسی میں جرت ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کے اندر ہے۔ ہم نے آج میرٹھ کے ہستینا پور میں ہم جا کر وہاں پر جب ایک جلسہ لیے تو وہاں کے نوجوانوں کا جوش اور جذبہ دیکھ کر اس بات کا یقین ہوا۔ وہاں پر ہمارا ایک جو دلت بھائی الیکشن لڑ رہا ہے، ونود جاٹو، اس کے لیے جو مجلس اتحاد المسلمین کے تمام نوجوان جس جوش کے ساتھ کھڑے تھے، تمام بزرگوں نے یہ طے کیا ہے کہ اس بار ہم مجلس کو وہاں سے کامیاب کریں گے۔ تو اسی طرح سے یہی ماحول پورے اتر پردیش کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن ہاں، یہ بات بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ سبھی راجنیتک پارٹیاں، جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو یہ جاگیر سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر 5 سال کے بعد یہ آئیں گے، آپ کو سپنا دکھائیں گے، چھوٹا موٹا ایک عہدہ دے ڈالیں گے،
لیکن ایوان کے اندر آپ کو نہیں پہنچائیں گے، ورنہ اتر پردیش جیسے راجیہ سے، اتر پردیش جہاں پر اتنی بڑی آبادی، اتنی بڑی تعداد کے اندر یہاں پر مسلمان، دلت، پچھڑے، کیا وجہ ہے کہ ہر 5 سال کے بعد آپ کی جو نمائندگی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو، چاہے وہ ودھان سبھا کے اندر ہو، ہر 5 سال کو کیوں گھٹتی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے گھٹتی جا رہی ہے کہ ان کی سوچ، ان کی سمجھ یہ ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی والا سوچتا ہے کہ نہیں ایس پی آ جائے چلے گا، سماجوادی پارٹی والا سوچتا ہے کہ نہیں کانگریس آ جائے چلے گا، کانگریس والا سوچتا ہے کہ بھاجپا آ جائے، سماجوادی پارٹی آ جائے، یہ چلے گا۔ یہ تمام لوگوں کی لیکن سوچ ایک ہی ہے، وہ سوچ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی آ جائے چل جائے گا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین نہیں آنا چاہیے۔ اور صرف یہ یہاں پر ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے، یہ پورے ملک کے اندر ایسی ہی کچھ سازشیں رچی جا رہی تھی۔ الحمدللہ جو لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، میں مہاراشٹر کے اس اورنگ آباد ضلع سے آتا ہوں جہاں پر پچھلے 25 سالوں سے شیو سینا کا سانسد چن کر آتا تھا۔ جب اسد الدین اویسی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ اورنگ آباد سے مجلس اتحاد المسلمین بھی الیکشن لڑے گی اور امتیاز جلیلی الیکشن لڑے گی، تو یہی وہ راجنیتک پارٹیاں ہیں، یہی وہ راجنیتک پارٹیاں جس کے اندر سماجوادی پارٹی تھی، جس میں کانگریس پارٹی تھی، جس میں شرد پوار کی این سی پی پارٹی تھی، یہ لوگ اورنگ آباد میں آتے اور یہی کہتے کہ نہیں یہ تو کھڑے رہ رہے ہیں، یہ صرف ووٹ کاٹنے کے لیے۔ ہم نے اپنی عوام سے کہا تھا کہ سنو سب کی لیکن کرو اپنے من کی، اور ایک مرتبہ الیکشن کے دن نکلتے وقت یہ طے کر کے چلو کہ میں اس بار اگر کسی کو ووٹ ڈالوں گا تو صرف پتنگ کی نشانی کے اوپر ڈالوں گا، میری یہاں پر جیت ہوگی تو طاقت ملے گی میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پورے مہاراشٹر کے اندر 48 لوک سبھا کی سیٹیں ہیں، لیکن وہاں سے صرف ایک مسلمان ایم پی چن کر آتا ہے اور وہ امتیاز جلیل رہتا ہے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم ایک طاقت بن کر کھڑے رہے۔ اتنے سالوں تک یہ تمام راجنیتک پارٹیوں نے کیسا کھیل کھیلا ہے؟ تو کچھ کو کہا کہ کچھ کانگریس میں چلے گئے تو کانگریس والوں نے انہیں منایا، کچھ سماجوادی پارٹی کے پیچھے چلے گئے، کچھ اور راجنیتک پارٹیوں کے پیچھے چلے گئے۔ ہم بٹ گئے، ہم بکھر گئے، اس لیے ہم اپنی طاقت، ہماری موجودگی سیاست کے اندر ختم کرتے گئے۔ اگر ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئے، ایک طاقت بن کر کھڑے رہے تو ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اورنگ آباد میں کر سکتے ہیں تو ہم اتر پردیش کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ الیکشن کوئی عام الیکشن نہیں ہے، یہ الیکشن اس ملک کی راجنیتی کس دشا میں جائے گی، اس ملک کے اندر کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ اتر پردیش ان کے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ سماجوادی پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے پیچھے ہم جاؤ نہ جاؤ، یہ کیا کریں گے، انہیں ہم بھارتیہ جنتا پارٹی کا ڈر دکھائیں گے اور ووٹ اپنے خزانے میں لے کر جائیں گے۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، ایک مرتبہ پچھلے 70 سالوں سے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ جیسا کہتے تھے آپ نے سنا۔ مجلس تو یہاں پر تھی نہیں، ورنہ کیا وجہ ہے کہ مجلس نہیں رہنے کے باوجود کہ یہاں پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی اگر حکومت بنتی ہے تو کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ اگر آپ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آگے ایک طاقت بن کر کھڑے رہے اور اس بار یہ طے کر لیں کہ جیت اور ہار کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اپنے رب پر چھوڑوں گا، لیکن محنت کروں گا، میں پوری شدت کے ساتھ محنت کروں گا، لڑوں گا الیکشن کے دوران، اور یہ نہیں سمجھوں گا میں کہ کوئی امیدوار کے لیے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، یہ اپنے آپ کے لیے آپ کو یہ الیکشن لڑنا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ کو یہ الیکشن لڑنے کا ہے۔ آنے والا وقت کیسا ہے شاید آپ اس سے بے خبر ہے، آپ کو نہیں پتا ہے کہ کیسے کیسے قانون اس ملک کے اندر لانے والے ہیں، کیسی کیسے سازشیں آپ لوگوں کے خلاف رچی جانے والی ہے، شاید آپ اس سے بے خبر ہے۔ لیکن آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، چاہے آپ کے گلے کے اندر مفلر آپ سماجوادی پارٹی کا لگائے ہوئے ہو یا کانگریس کا جھنڈا تھامے ہوئے ہو یا بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہو، جب بھی آپ لوگوں کے اوپر، جب بھی ہمارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، جب بھی کوئی ایسے قانون لادے جاتے ہیں ہمارے اوپر جس کی سبھی لوگ مخالفت کرتے ہیں، ایسے وقت کے اندر آپ کیا امید کرتے ہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور پوچھیے گا یہ بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ آپ کی امید یہی ہوتی ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ اسد الدین اویسی صاحب سے آپ امید لگاتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کے لیے وہ لڑنا، لیکن جسے آپ ووٹ دیتے ہیں وہ تو وہاں پر موجود ہی نہیں رہتا ہے، اور اگر رہتا بھی ہے تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملاتا ہے۔ ایسے کتنے ادھارن ہم آپ کو دے سکتے ہیں، ایسے کتنے ایگزامپلس ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کا ووٹ لیا ہے لیکن جب وقت آیا ہے تو آپ کے پیٹ میں خنجر بھونکنے کا کام یہ ان لوگوں نے کیا ہے۔ اس میں دوستوں، نوجوانوں، ساتھیوں، بزرگوں،
میری ماؤں اور بہنوں، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس بار اب کسی کے بہکاوے میں مت آئیے گا. انشاءاللہ الیکشن کے دن آپ لوگوں کو اپنے گھروں کے باہر نکلنے کا ہے اور یہ طے کر کے جانا ہے کہ میرا کام ووٹ دینے کا ہے. میں نے اتنی مرتبہ غیروں کو ووٹ دیا ہوں، لیکن ایک مرتبہ اب میں اپنی جماعت کو، اپنے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو ووٹ دوں گا اور انہیں کامیاب کروں گا. یہی امید کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس بار اتر پردیش ہمیں مایوس نہیں کرے گا. یہی التجا کرتے ہیں آپ سے. بہت بہت شکریہ. اور اب میں چاہوں گا کہ ہمارے ڈمریا گنج کے جو پرتیاشی جنہیں ابھی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 306 جو ودھان سبھا چھیتر ہے، وہاں پہ ابھی جو ہماری پارٹی کے اندر جوائن ہوئے ہیں عرفان احمد ملک صاحب، جن کے والد کے بارے میں ہم جتنا بھی کہیں وہ کم ہے، کیونکہ آپ سبھی لوگ واقف تھے. 1 ٹائم منسٹر رہ چکے ہیں، 5 مرتبہ وہ ودھائک رہ چکے ہیں. الحمدللہ وہ آج ہمارے ساتھ آئے ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ سے مخاطب ہو. بہت بہت شکریہ. محترم بیرسٹر صاحب، ہمارے سانسد جی امتیاز علی صاحب اور شوکت بھائی پردیش ادھیکش، آج میں پرگتشیل سماجوادی پارٹی کو چھوڑ کر کے میں اتحاد المسلمین مجلس میں جوائن کیا. میں شکر گزار ہوں اپنے قائد کا کہ انہوں نے مجھے 306 ودھان سبھا ڈمریا گنج سے پرتیاشی بنایا. ابھی سے ہوش اڑے مصلحت پسندوں کے، ابھی تو بزم میں آیا ابھی کہاں بولا. ساتھیوں، آج کا دور جو ہے، میرے والد محترم اتر پردیش کی ودھان سبھا میں 5 بار ودھائک رہے، اتر پردیش کی سرکار میں منتری رہے. آج وہ کیونکہ بیمار ہیں اس لیے، اور آج ہم لوگ بھائی اکھلیش یادو جی کے پیچھے ہم لوگ لائن لگا کر کے کھڑے رہے. اور انہوں نے کس طرح، آپ بتائیے کہ جب ملائم سنگھ یادو اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے قائد ہوا کرتے تھے تو 60 سے 70 مسلم کینڈیڈیٹس ہوا کرتے تھے سماجوادی پارٹی کے. آج آپ دیکھ لیجئے، آج ہر جگہ آپ پورے کے ضلع صاف کر دیا گیا. ایک بھی مسلم پرتیاشی اکھلیش یادو کو نہیں پسند ہے کہ کوئی مسلمان قائد بن پائے، کوئی مسلمان ایم ایل اے ہو پائے، اور ایسی جگہ سے ٹکٹ دیتے ہیں کہ جہاں پہ مسلمان ہار ہی جائے، وہ جیت کر کے نہ آ سکے. ساتھیوں، میں بہت زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے، کیونکہ میں ابھی جوائن کیا ہوں، صدر صاحب کی دعائیں مجھے ملی ہیں. میں آپ لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ ہمارے قائد، ہم لوگوں کے رہبر بیرسٹر صاحب کو مضبوط کریں تاکہ ہم ان لوگوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے یہ بات کر سکیں کہ نہیں، ہماری پرسنٹیج یہ ہے. ہم 7% کے لوگ آج ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، 19% کے لوگ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں. ہماری جو پرسنٹیج ہے، ہماری جو حصے داری ہے، کم سے کم ہمارے حصے کے مقابلے برابر ہم کو بھی بھاگیداری ملنی چاہیے. لیکن آج اس بات کو اگر کوئی کہتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو فرقہ پرست ہیں، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایجنٹ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ اویسی صاحب کی پارٹی جو ہے، پچھلے جب سے ہندوستان آزاد ہوا اتر پردیش میں اتنی مضبوطی کے ساتھ کبھی چناؤ نہیں لڑی، تو کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کو جتانے کا شرے اویسی صاحب کو پچھلے بار کا تھا؟ کس نے بنوا دیا سرکار بھارتیہ جنتا پارٹی کا؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ یہ کوئی سوال نہیں کہتا ہے مایاوتی سے، یہ کوئی سوال نہیں کرتا ہے اکھلیش یادو سے، یہ کوئی سوال نہیں کرتا ہے اپنے اور لوگوں سے کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو جتانے کے لیے کیوں ووٹ بٹ رہا ہے. آج جب لوگ کہتے ہیں کہ یوگی کو ہٹاؤ، مودی کو ہٹاؤ، تو آج کیوں نہیں سماجوادی پارٹی
बहुजन समाज पार्टी और सारे लोग और हमारे कायद को भी बुला करके और उसमें क्यों नहीं बड़ा हिस्सा दे करके, और अगर यकीनन भारतीय जनता पार्टी को लोगों को हराने का मकसद होता तो आज सब सारे लोग इकट्ठा होकर के, लेकिन मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराने का नहीं है, मकसद उनका जो है अपने आप को बनाने का है। तो जब तक वो अपने आप को बनाने की वो करेंगे, और हमारे लोग जो हैं हम हमारे कायद को जब लोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहने लगते हैं तो वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में जिस दिन आपको पोलिंग होगी, पतंग का बटन दबा करके और उसका जवाब आप उनको दे दीजिएगा। खुदा हाफिज, जय हिंद। अंदर जाके फोन हटा लीजिए, ऊपर कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले दौराना विधानसभा के तमाम जिम्मेदारान का, बुजुर्गों का, इज्जतदार माँ और बहनों का, गयूर नौजवानों का आज के दौराना विधानसभा की इलेक्शन वर्चुअल रैली में आपका खैर मुकद्दम करता हूं, आपका वेलकम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस वर्चुअल रैली में शिरकत की। और जहां जहां आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी बात को सुन रहे हैं और जुड़ रहे हैं। मैं आपको, दौलाना की विधानसभा की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम प्रत्याशी को, उम्मीदवारों को और भाग्यदारी परिवर्तन मोर्चा के तमाम कैंडिडेट्स को आपको शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया है कि हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा रहेंगे, और अगर इंशाअल्लाह ताला जनता और आवाम ने इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अपने दुआओं से, अपने आशीर्वाद से, वोटों से सत्ता देती है, तो इसके पहले 2.5 साल के मुख्यमंत्री जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे। और साथ ही साथ हमने ये भी तय किया कि दूसरे 2.5 साल के दलित इसका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का होगा, और 5 साल में एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को डिप्टी सीएम और 2 पिछड़ा समाज के लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में तमाम कमजोर लोग, तमाम मजलूम लोग, दबे हुए लोग, पिसे हुए लोग मिलकर आज अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बाबू सिंह कुशवाहा साहब को इसका इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का हमने अज़म लिया है, हमने एक वादा किया है, और हमारी पूरी कोशिश इसी जानिब लगी हुई है। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लोग मुख्तलिफ इल्जामात लगाते हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि मजलिस की कामयाबी के लिए जो हमारे पूरे जिम्मेदारान, हमारे अराकीन, हमारे कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष जो कोशिशें कर रहे हैं, उसका मकसद एक ही है कि हिस्सेदारी की लड़ाई में आपको अपना हिस्सा मिले, भागीदारी की लड़ाई में आपको अपना हिस्सा मिले। मैं यहां पर कोई गढ़ बनाने नहीं आया हूं, मैं यहां पर कोई जमीन और दौलत कमाने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां पर आया हूं तो आपके दिल में थोड़ी सी जगह पाने आया हूं। मैं यहां पर आया हूं इसलिए कि आपको नेता बनाया जाए। मैं यहां पर अगर आया हूं, मेरे तमाम पार्टी के जिम्मेदारान अगर कोशिश कर रहे हैं तो आपके दिल दिमाग में इनकलाब बर्पा करने के लिए आए हैं।
آپ کے دل و دماغ میں اس ناانصافی کے خلاف آپ کے دل و دماغ میں ایک جذبہ اور غصہ پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ جذبہ وہ غصہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ برسوں سے کمزوروں کو، پچھڑوں کو، الپسنکھیک سماج کے مسلمانوں کو صرف ووٹ کے طور پر استعمال کیا گیا. ایک اے ٹی ایم کی مشین کی طرح الیکشن کے وقت آ کر کسی کا ڈر دکھا کر بی جے پی کو ہرانا ہے، فلاں کو جتانا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً ہمارا عزم ہے، ہمارا وعدہ ہے، ہم نے سنکلپ لیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی یوگی کو دوبارہ اتر پردیش کا مکھیہ منتری نہیں بنانے دیں گے اور پوری ہماری کوشش اسی جانب ہے. مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ اور ہم نے کیا حاصل کیا؟ کیا ملا ہم کو؟ کچھ نہیں ملا. بربادی، تباہی، بے روزگاری، فسادات، بچوں کی جوانی جیل میں یا پھر انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے. میرے بتائیے پھر کون سے انصاف کی بات؟ یقیناً ہم کو ہرانا ہے تمام فرقہ پرست طاقتوں کو. مگر کیا فرقہ پرستی صرف ایک ہی پارٹی تک محدود ہے؟ کیا وہ لوگ فرقہ پرست نہیں ہیں جنہوں نے سत्ता میں تھے اور مظفر نگر میں فساد ہو گیا اور اس فساد میں 50,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے؟ جو لوگ آج آ کر آنکھ بند کر ووٹ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، بتاؤ کیا مظفر نگر کے فسادات میں تم نے انصاف دلایا؟ کس کا مکھیہ منتری تھا؟ سماجوادی کا تھا. کیا تم نے چارج شیٹ ڈالی؟ کیا تم نے مقدمات چلائے؟ نہیں چلائے. کیا ان زمینوں کو جو آج ویران ہو چکی ہیں، وہاں پر جو شخص اس پر اپنی کھیتی کرتا تھا، اپنی فصل کو اگاتا تھا، کیا گنے کی کھیتوں پر کیا آج وہاں پر گنا اگ رہا ہے؟ کیا جس گھر میں بچوں کی ہنسنے کی اور خیخوں کی آوازیں آتی تھیں، آج وہ گھر ویران پڑے ہوئے ہیں؟ جو عبادت گاہیں ہیں، کیا وہاں پر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح یا پھر اس مذہب کے عبادت گاہوں کی عبادت کی آوازیں آ رہی؟ نہیں آ رہی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ پرانی بات ہے بھول جاؤ. نہیں، پرانی باتوں کو نہیں بھلایا جا سکتا. خاص طور سے ناانصافی اور ظلم جب ہوتا ہے، اس ناانصافی اور ظلم کا جب تک انصاف نہیں ہوگا ان مظلوموں سے جن سے انصاف نہیں ہوا، ان باتوں کو ہم نہیں بلا پائیں گے، نہ ہم بھولنے دیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسرا الزام لگاتے اسد الدین اویسی پہ کرے. اویسی ملا ہوا ہے. بتاؤ تمہارے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو بتاؤ. تم صرف ڈر کر، بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر تم آج اس اناپ شناپ بکواس بک رہے ہو. میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں، بلکہ آج اس ورچوئل ریلی کے ذریعے میں ہمارے پردیش کے، تلنگانہ پردیش کے مکھیہ منتری جناب کے چندرشیکھر راؤ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کل پریس کانفرنس کے ذریعے اس بات کو بتایا کہ نہیں، اسد الدین اویسی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اسد الدین اویسی کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ وہ اپنے الپسنکھیک سماج کو انصاف دلانا چاہتا ہے. جب میرے پردیش کا مکھیہ منتری یہ کہہ رہا ہے اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کیا بری بات ہے کہ اویسی تلنگانہ کا بیٹا ہے، بتائیے آپ. جب ایک پردیش کا مکھیہ منتری یہ کہہ رہا ہے مجلس اور اویسی کے بارے میں، تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو شرم نہیں آتی. ایک پردیش کا مکھیہ منتری کہہ رہا ہے. میں جناب کے چندرشیکھر راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے تعلق سے اس طرح کہا. وہ جانتے حقیقت کیا ہے، جانتے ہیں کہ تلنگانہ میں بی جے پی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے، کہ ہم تلنگانہ میں بی جے پی کو روک نہیں رہے ہیں. کہ حیدرآباد کے میونسپل الیکشن میں امت شاہ میری کانسٹیٹوئنسی میں آئے، اتر پردیش کے مکھیہ منتری 4 گھنٹے میرے سانسد کے کانسٹیٹوئنسی میں آئے، بی جے پی کے بڑے بڑے نیتا آئے، مگر حیدرآباد کے عوام کو سلام، انہوں نے بی جے پی کو شکست دی. بلکہ جس جگہ پر امت شاہ آئے وہاں پر اس وارڈ سے، وہاں پر بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی تھے، پچھڑے سماج کے بھائی تھے، بنگالی سماج کے لوگوں نے مجلس کا ساتھ دیا. جہاں جہاں یوگی آدتیہ ناتھ گئے وہاں پر مجلس کے امیدواروں کو کامیابی ملی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ہمارے پردیش کے مکھیہ منتری کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے بھی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ
یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس ملک سے بی جے پی کو ستا سے ہٹائیں گے، دوبارہ 2024 میں اس دیش میں بی جے پی کی سرکار نہ بنے، نریندر مودی دوبارہ اس دیش کا پردھان منتری نہ بنے، میں چندر شیکھر راؤ صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسد الدین اویسی کو بھی اپنی ساتھ سمجھیے، مجلس کو بھی اپنے ساتھ سمجھیے۔ ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ دوبارہ اس دیش میں 2024 میں، بلکہ بی جے پی کی سرکار 24 میں بھی نہ بنے اور 2022 میں بھی یوگی آدتیہ ناتھ اتر پردیش جو دیش کا سب سے بڑا پردیش ہے اس کے مکھیہ منتری نہ بنے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے ایک طرفہ ووٹ دو، کیا آپ نہیں جانتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، محبت جب کسی سے ہوتی ہے تو ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے، تھالی جب بجائی جاتی ہے تو ایک ہاتھ سے نہیں بجائی جاتی ہے۔ جو لوگ آج آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک طرفہ ووٹ دو، وہ دشمن ہیں آپ کے، وہ آپ کو قیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو دری بچھانے کے کام پر ہمیشہ کے لیے آپ کا مقدر بنانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ غیروں کی چوکٹ پر وہاں پر ٹھہر کر ان سے بھیک مانگے ٹکٹ کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آج اب آپ خود ٹکٹ بانٹ سکتے ہیں، آپ کو غیروں کی چوکٹ پر جا کر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ان کے پاس جا کر اپنے لیے اپنی عزت کا سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں، آئیے مجلس میں ہم آپ کو اپنے ساتھ بلکہ اپنے آگے بڑھائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ڈومریا گنج کے ان 5 مرتبہ کے ودھائک، پورو منتری کے فرزند، ان کے بیٹے مجلس میں آج شامل ہو رہے ہیں اور اس ویدھان سبھا سے مجلس کی طرف سے الیکشن لڑیں گے۔ یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے، اسی لیے پریشان اور بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ایک طرفہ محبت نہیں ہوتی، ایک طرفہ ووٹنگ بھی انشاءاللہ تعالی اب کے بار اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں نہیں ہوگی۔ ہم امید پر ووٹ ڈالیں گے، ہم حصے داری کی لڑائی لڑیں گے، ہم دری بچھانے کی لڑائی، بلکہ دری نہیں بچھائیں گے، دری وہ لوگ بچھائیں گے مستقبل میں آپ دیکھیں گے جنہوں نے ہمارا استحصال کیا، جنہوں نے ہم کو ڈرا کر، دبا کر، کچل کر، ہمارے امیدوں پر پانی پھیر کر، ہمارے خوابوں کو چکنا چور کر کے، ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کر کے، ہمارے بچیوں کو ڈگری کالج اور اسکول نہیں دیا۔ بتائیے آج آپ ان تعلق سے آپ کو سوچنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دولانہ کی ویدھان سبھا میں آپ جانتے ہیں کہ علاقہ ہاول، مادھاپور، دہرا، نہر، پپلیدہ، کیا یہاں پر روڈ ہے؟ روڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ودھائک نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ اسکول ہے کیا بھگیڑا میں، بہرا میں، نہر میں؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے پھر؟ اس لیے کہ السنپک سماج کا علاقہ ہے، تم وہاں پر اسکول نہیں کھولو گے 5 سال میں؟ بتائیے آپ، 2012 سے 17 کی سماجوادی کی سرکار تھی، اس سے پہلے بی ایس پی کی سرکار تھی۔ بی جے پی تو صرف جھوٹ بولتی ہے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کے نام پر۔ جتنا تکلیف بی جے پی نے اپنے 5 سال کے دور میں کمزوروں پر کیا، مظلوموں پر کیا، نوجوانوں کو، یواؤں پر کیا، کبھی 5 سال میں اتنا ظلم نہیں ہوا ہوگا۔ مگر بتائیے ان علاقوں میں، بھگیڑا میں، بہرا میں، نہر میں اسکول کیوں نہیں کھولے جاتے؟ کیا کیا موجودہ ودھائک؟ کہاں پر تھی ان کی نظریں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا ڈگری کالج ہے؟ کوئی ڈگری کالج نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، موجودہ ودھائک جس کو آپ ہی نے، جنتا نے ان کو چنا بسپا کے ٹکٹ پر، وہ کلاٹی ماسٹر نکلے، کلاٹی ماری اور سپا میں چلے گئے، اور سپا میں جا کر سمجھ رہے ہیں کہ میں اب گلاب جامن کھا لوں گا، دولانہ کی جنتا مجھے دوبارہ ووٹ دے گی۔ نہیں دے گی آپ کو، کیونکہ آپ نے کچھ کام نہیں کیا۔ بلکہ اس سے زیادہ میں بتانا چاہتا ہوں دولانہ کی جنتا کو اور اتر پردیش کی جنتا کو اور ان لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرفہ ووٹنگ دو، یہ جو دولانہ کا سماجوادی پارٹی کا پرتیاکشی امیدوار ہے، موجودہ ودھائک ہے، اس نے اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جو 22 لڑکے پولیس فائرنگ میں مر گئے تھے CAA NPR کے نارسی میں، مسلم سماج سے ان کا تعلق تھا، ان کی انصاف کی ایک بات نہیں کیا۔ موجودہ ودھائک اور سپا کا کینڈیڈیٹ جن بچوں کو گائے رکشکوں نے مارا، اس کی آواز نے اٹھائی، قاسم کا نام نہیں لیا۔
اس قاسم کو جس کو ہاپور میں مارا یہی حاجی عارف علی قاسم کے گھر کو جاتے ہیں. دوسرا بچہ جو زخمی ہو جاتا ہے اسپتال میں علاج حاجی عارف علی ہمارے موجودہ کینڈیڈیٹ کراتے ہیں. اس ودھائک نے کیا کیا؟ اس ودھائک نے اتر پردیش کی ودھان سبھا میں کھڑے ہو کر کہا کہ میرے ودھان سبھا کے مدرسوں میں ان کو بند کیا جائے, ان کے پاس فلاں جگہ سے پیسہ آتا ہے. ارے شرم کرو, تم کیا کر رہے ہو؟ میرے خلاف بھی کئی علماء ہیں, کیا میں کھڑے ہو کر ان کے تعلق سے کہوں کہ مدرسے کو بند کر دو؟ مدرسے کسی علماء کے نہیں ہوتے, مدرسے سب کے ہوتے ہیں جہاں پر سچائی کی, حق کی, توحید کی تعلیم دی جاتی ہے. اور یہ موجودہ سپا کا ودھائک, سپا کا پرتیاکشی لکھنؤ کی ودھان سبھا میں کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے؟ مولانا خالد کے مدرسے کے بارے میں بند کر دیا جائے. کیا آپ نہیں جانتے کہ مولانا کلیم صدیقی کو جیل میں ڈال دیا گیا؟ بتائیے پھر یہ بی جے پی کرتی ہے اور یہ شخص کرتا ہے تو اس میں کیا فرق ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ سپا کو ووٹ دیں گے جو مدرسوں کے خلاف ہے, جو مولانا خالد کے بڑے مدرسے کو بند کرنا چاہتا ہے. آج آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے امیدوار حاجی عارف نے الحمدللہ انہوں نے ہماری بھابھی چیئرمین ہیں, انہوں نے اپنے نگر پنچایت میں 2004 لوگوں کو فلیٹ دلایا گورنمنٹ اسکیم سے. ہماری بھابھی جو چیئرمین ہے 2.5 لاکھ روپے سینکشن کروائے 1000 عوام کے گھر کے لیے. جب نگر پنچایت میں حاجی عارف علی اور ان کی اہلیہ اتنا بہترین کام کر رہی ہے, اگر دولانہ کی جنتا ان کو اپنا ودھائک بنائے گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ بہت تیزی سے بہت آگے جا کر کام کریں گے. اور دولانہ کو ایک بہترین ودھان سبھا پورے اتر پردیش میں بنانے کا ان کے پاس نیت بھی ہے, حوصلہ بھی ہے اور ان کے پاس ایک قابلیت بھی ہے. جو سپا کا امیدوار ہے وہ تو بہن جی کے پاس جا کر جھک گیا, اب اکھلیش کے پاس جا کر جھک جاتا ہے. مجھے جھکنے والوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے سینہ تان کر حق لڑنے والوں کی ہم کو ضرورت ہے. ہم 50-60 سال سے جھک رہے ہیں. آج مجلس آ کر اپنا سینہ تان کر بھارت کے سمویدھان کے تحت, بھارت کی سمویدھان اور بھارت کے الیکشن میں حصہ لیتی ہے سمویدھان اور جمہوریت کو, لوک شاہی کو مضبوط کرنے کے لیے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنا سینہ تان کر جنتا کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اور بلا لحاظ مذہب ملت, چاہے کسی مذہب کا ہو, کسی برادری کا ہو, کسی ذات کا ہو, یہ لڑائی مجلس کی ہے, یہ لڑائی بھاگیداری پریورتن مورچہ کی ہے. اسی لیے میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ جناب حاجی عارف علی صاحب کو آپ 10 فروری کے دن ووٹ دے کر کامیاب کریے. جہاں تک میری آواز جاری ہے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھاگیداری پریورتن مورچہ کے حق میں اب اپنے ووٹ کا استعمال کریے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ میرے ساتھی محترم جناب امتیاز جلیل صاحب جو اورنگ آباد کے ایم پی ہیں, سانسد ہیں, 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو ہم نے ہرایا. کیا کانگریس نے ہرایا تھا شیو سینا کو؟ کیا این سی پی نے ہرایا تھا شیو سینا کو؟ کیا سپا کے وہاں پر جو پارٹی انہوں نے ہرایا؟ امتیاز مجلس کو اورنگ آباد کی جنتا نے بلا لحاظ مذہب ملت, ہمارے ہندو بھائی, مسلمان بھائی, پچھڑا سماج, اتی پچھڑا اور خاص طور سے دلت سماج نے امتیاز جلیل صاحب کے حق میں اپنا ووٹ دیا اور اورنگ آباد میں ہم نے ایک نئی تاریخ بنائی ہے. اور کوئی سماجوادی کا نیتا کہتا ہے کہ نہیں اس دیش میں حصے داری کی لڑائی نہیں ہوگی, الپسنکھیک سماج اپنے نیتا نہیں بنا سکتے. ارے میں بھارت میں رہ کر بھارت کے سمویدھان کے تحت ہم اپنے بھائی بہن کو, غریبوں کو, مظلوموں کو, پچھڑوں کو نیتا بنائیں گے. نیتا یہاں بھارت میں نہیں بنے گا تو کیا میانمار میں بنے گا, کیا چین میں بنے گا, کیا سری لنکا میں بنے گا؟ یہاں بنے گا انشاءاللہ تعالی. میری زندگی میں اور آپ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ سب لوگ مل کے بنائیں گے. آپ نیتا بنائیں گے, آپ نیتا بنیں گے. حصے داری کی لڑائی میں آپ ساتھ دیں گے. اب دری نہیں بچھائیں گے, ہرگز نہیں بچھائیں گے. کسی کے چوکٹ پر جا کر بھیک نہیں مانگیں گے. اپنا حق کے لیے لڑیں گے اور حق کو کامیابی حاصل کریں گے. تو آپ اپنا ووٹ 10 تاریخ کے دن دولانہ میں حاجی عارف علی کو کامیاب کریے اور اس جدوجہد میں
اپنا حصہ ادا کریے، خوب دعا کریے، خوب محنت کریے، اور ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر الیکشن کمیشن ہم کو اجازت دیتا ہے فزیکل ریلی کی 1000 لوگوں پر مشتمل کی اجازت ہے تو انشاءاللہ میں آؤں گا، آپ سے فردن ملاقات ہوگی۔ مگر میں دھولانہ کے ایک علاقے میں پد یاترا کیا ہوں، آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور آپ کے بے نفس ہو کر جو چاہت کو دیکھا، آپ نے مجھے نہ صرف متاثر کیا بلکہ آپ نے اسدالدین اویسی کو خرید لیا ہے۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جو محبت کے نظارے، جو محبت نوجوان اور بزرگ ہم سے شفقت دکھا رہے ہیں، اللہ ہم کو اس قابل بنائے کہ ہم آپ کی محبت اور آپ کی شفقت کی لاج رکھ سکیں۔ شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔